لٹرلی جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی. اچھا. ہاں جی. تو وہ اتنی رکاوٹ کہ میرے لیے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے ماموں جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو لٹرلی اس کے میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی جولی اٹھا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس عیسائیت میں لے آئے. یہ وہی تھی انہیں جنہوں نے خود بعد میں خود اسلام قبول کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کے شیخ صاحب میرے لیے بد دعائیں کی. میں نے جولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کی اور بالآخر میری دعا ان کی دعا پہ غالب آ گئی. آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لا رہی ہیں بیٹی چاند احمد, اور 2 سے 3 منٹ میں یہ جو ہے وہ اپنی مختصر روادات آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے. پورے انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. میں نا بڑی روتلو ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے. ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث ماموں کے لیے بد دعائیں کرتی تھی, لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث ماموں اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے. تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری. میں چرچ میں پریچ کرتی تھی, کلام پیش کرتی تھی. ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں, اور ایسی مسیحی تھی جو وارث ماموں کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں. جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج وارث ماموں فلاں فیملی میں وزٹ کر کے گئے ہیں, میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی. اس سے پہلے کہ وارث ماموں کی باتیں ان کے ذہن پہ اثر کریں, مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے, ان کے گھر پہ جا کے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے. بیکاز میرے نزدیک وارث ماموں جو کام کر رہے تھے وہ شیطان کا کام تھا, کیونکہ وہ خداوند سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو. تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی, اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں, وہ کبھی خداوند کا انکار نہ کریں, وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں. یہ سب میری یعنی میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ ورک کرتی تھی. مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث ماموں کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام قبول نہ کر لیں, لیکن کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی. CSS کر رہی تھی, میں نے BA کمپلیٹ کیا اپنا, اور اس کے بعد میں CSS کر رہی تھی. اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے. اچھا آپ یقین جانیں وارث ماموں رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے. تو میرے بھائی کے ایک جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے, گارڈ تھے, ان کے لیے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا. اور میں اس قرآن پاک کو نا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں. اکثر 1-2 دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح, کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا اس قرآن میں بھی, یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائبل کے بارے میں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن اب یقین جانے ایک ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی. اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی. ایک رات وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ 2 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا, اور ان سے کہا کہ وارث ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی, کوئی زندگی موت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں, میں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث ماموں. اور وارث ماموں اور میں بالکل خاموش تھے. یعنی وارث ماموں کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور میں نے ان سے 5 منٹ کا یعنی اسپیس لی کال پہ, اور 5 منٹ میں نے دعا کی. لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں, سچ پہ ہوں, تو بس پھر خداوند اس کو ہو لینے دے. اور وہی ہوا, میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ CSS کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اناؤنس کروں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں, انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں. آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا. ایک رات میرے بابا نے وارث ماموں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں, ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی, آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میری گھر میں ایک سناٹا چھا گیا, اور اس خاموشی کے بعد جو ہے
یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی. آپ یقین جانیں جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں. مجھے مینٹلی بے انتہا ٹارچر کیا گیا. مینٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں. میرے پاپا نے آپ یقین جانیں خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں. اور وارث ماموں کو بلا کے مجھے گھر بھیج دیا گیا, ان کے گھر بھیج دیا گیا. جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو آپ لے لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا. میں چاند رات میں پیدا ہوئی تھی اس لیے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا. بس وہ نام لے کے آئی. آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبرن اسلام قبول کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا. آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. آپ ہاسپٹل میں تھی ڈیلیوری کے ٹائم. آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا سکتا. ایسے موقع پہ مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن میرے اپنوں کے جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا. میرے بہن بھائیوں کو میرے کرسچن کولیگس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارث کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے. میں نا ہاسپٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا دیں. سیزیرین کے بعد میں اٹھ نہیں سکتی. میرا بیبی رو رہا ہے کوئی مجھے بیبی پکڑا سکتا ہے. آئیڈیا ہی نہیں تھا ہاسپٹل میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک ایسا دوپٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی. ایسے موقعوں پہ آپ یقین جانیں آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے. مجھے آپ سب سے توقع ہے, آپ سب اسلامک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لیے سٹیپ لیں. ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں. اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلمس کے لیے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جبر کیا جا رہا ہے. ہم پہ جبر نہیں, ہم پہ جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا. کبھی کٹے بیٹھ کے روئیں گے. جب گھر میں بتایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک سناٹا چھا گیا اور وہ ایسا سناٹا تھا کہ جس کی چیخیں آج تک سنائی دے رہی. ماں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ ملنے کے لیے تیار نہیں, بھائی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, خاندان نے بائیکاٹ کر دیا. کوئی بات وہ بچے یہ سارے آپ کے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ہمارے ناقص بہن بھائی لے لیے لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کے بہترین بہن بھائی ہمیں عطا فرما دی. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ.